جی اس کے بعد اسود چغتائی کے بارے میں بتا رہا تھا کہ وہ اتنی غیر مذہبی شخصیت تھیں کہ انہوں نے یہ وصیت کی تھی کہ مجھے جلایا جائے، مسلمانوں کی طرح دفن نہ کیا جائے. لیکن حیرت انگیز بات جو ہے، اصل بات جو میں کہنے جا رہا ہوں، انہوں نے واقعہ کربلا سے اس درجہ متاثر تھیں کہ انہوں نے ایک 350 صفحے کا پورا ناول لکھ دیا، ایک قطرہ خون. اور وہ پہلے صفحے سے اتنا اثر انگیز ہے کہ کم سے کم میں تو یہ بات کہنے میں مجھے کوئی آڑ نہیں ہے کہ میں اس کے 4 صفحے ایک ساتھ نہیں پڑھ سکتا، جو وہ آدمی کو جس کیفیت میں مبتلا کر دیتا ہے. تو پھر میں نے مومن سے کہا کہ مومن تم یہ پڑھو. میں نے اس کی تاریخ وار بتایا کہ کس تاریخ کو کون کس کا حال پڑھنا ہے. واہ واہ واہ، یعنی کہ آپ ان کو لے کر آ گئے، مطلب انہوں نے اور میں پھر یہ ہوا کہ جب اسے پہلی مجلس پڑھی حضرت حور کا، میں نے بتایا حضرت حور کا پہلے پڑھنا ہے، تو وہ پڑھنے کے بعد اس پہ جو کیفیت طاری ہوئی وہ شاید ہمارے اوپر نہیں ہوتی ہے. تو اس نے کہا کہ سلطان بھائی آپ نے مجھے کیا چیز پڑھوا دی، آپ نے مجھے وہ روشنی دکھا دی جس کا مجھے ادراک ہی نہیں تھا. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. تو اس کا ثواب بھی آپ کو ہی ماشاءاللہ سے کہ یہ سلسلہ مولا نے اس طرح جوڑا کہ آپ ایک غیر مذہب اور ان کو آپ اپنے ساتھ لے کے آپ نے اپنی عزاداری میں شامل کر لیا، کیونکہ ان کے لیے بھی سعادت ہے کہ ایک اتنے بڑے گھر میں اور ایک ایسی جگہ پر جہاں اتنے برسوں سے عزاداری ہو رہی ہو اور وہاں آ کر انہیں پڑھنے کا موقع ملے، تو ایک ان کے لیے بھی بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. پھر آپ اپنی بات کنٹینیو. میں تو تم نے کہا کہ ثواب ملے گا، میں ذاتی طور سے کہہ رہا ہوں میں یہ کام کسی ثواب کے نقطہ نظر نہیں کرتا، میں اپنے فرض کے طور پہ کرتا ہوں. دین کو پھیلا رہے ہیں آپ اس طرح. ہاں کسی ثواب کی نیت نہیں ہے، ترویج ہو رہی ہے. ہاں اقبال کا ایک شعر ہے کہ سوداگری نہیں یہ عبادت خدا کی ہے. سوداگری نہیں یہ عبادت خدا کی ہے، اے بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے. تو جو جزا کی تمنا کے لیے کوئی عبادت نہیں کی جاتی، وہ چاہے کسی قسم کی اللہ کی ہو یا اہل بیت کی ہو. ہاں تو ہم کو یہ کام بہرحال. اچھا اب ان سالوں میں جو ابھی جو گزشتہ سال گزر گئے، اب جو یہ اب سلسلہ شروع ہوا ہے، تو اب ان سالوں میں کون آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہاں مطلب پھر بیچ میں یہ ہوتا تھا، ہر ایک تسلسل تو کسی کا بھی نہیں ہوتا تھا. بیچ میں کچھ لوگوں کو بلا کے جوش صاحب کے انیس کے مرثیے پڑھاتا تھا. پھر ابھی گزشتہ 3 سال سے 4 سال سے ہم نے شروع کیا کہ غیر روایتی لیکچرز کراتے ہیں ہم. اچھا ہاں تو مثلا یہاں پر 2 سال سے ہمارے شبر زیدی صاحب ہیں، بہت مشہور شخصیت ہیں. پاکستان کے سب سے بڑی اکاؤنٹنسی کی ان کی کمپنی ہے اور بڑے معیشت دان ہیں. تو 2 سال سے وہ ہمارے یہاں لیکچر دیتے ہیں ایک. اور باقی دنوں میں پچھلے سال سے میں نے جسارت کی کہ میں خود کچھ بول سکوں. تو میں چھوٹی چھوٹی بات کرتا ہوں، کوئی 10-15 منٹ کی. اس میں میرا ایک نقطہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جس نقطے کو میں لے کے چلوں اس کی پوری وضاحت آئے اور سامعین کے ذہن میں رہ جائے. اگر آپ طویل گفتگو کرتے ہیں تو وہ سامعین کے ذہن میں نہیں رہتی. بالکل آپ مختصر گفتگو کریں اور ٹو دا پوائنٹ گفتگو کریں. تو ایک نقطے کو لے کے میں چلتا ہوں. اور یہ آج 6 تاریخ ہے، 4 مجلسیں میں نے پڑھی اور ایک شبہ زیدی صاحب نے پڑھی، آج 6ٹی ہے تو میں آج پھر پڑھوں گا. اچھا ماشاء اللہ. اچھا وہ مرثیے جو ہوتے ہیں، وہ مرثیے ابھی ان دنوں میں اب مرثیوں کا جو سلسلہ آپ کے یہاں جو ہوتا تھا وہ ظہور جو نہیں وہ بات رہ گئی جو. اچھا اس جو اشرا ہے اس کی خاص بات یہ ہے کہ جو اس کے سوسخان ہیں وہ بھی نسل در نسل کے ہیں. ہاں وہی میں پوچھے جا رہا ہوں. اب جو ہے وہ ان کی اگر چھوٹے بچے بھی ان کے بہت اچھا مرثیہ پڑھتے ہیں 10-12 سال کے. تو وہ سمجھیں ہمارے ہاں پڑھنے والوں کی 30वीं نسل پڑھ رہی ہے. ان کے دادوں نے پڑھا، پھر ان کے آج کل جو مرکزی مرثیہ جو ہے وہ تو ان کے بیٹے پڑھتے ہیں، حضور برادران کہلاتے ہیں. حالانکہ ظاہر اور بھی بھائی تھے، وہ 4 بھائی تھے، وہ پڑھتے ہیں. پھر اب ان کے بچے وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری نرسری ہے، آپ کا جو گھر ہے، یہاں سے پھر ہم نکلتے ہیں. اور یہی صورتحال سامعین کی ہے. بعض سامعین ایسے ہیں جن کی 4تھی نسل یہاں پر شرکت کر رہی ہے. خود میری 30वीं نسل بیٹھتی ہے مجلس میں. تو اس کی بڑی انفرادیتیں ہیں اس کی، اور تہذیب ہے.
پوری آپ کی سلسلہ ہے کیونکہ امروہہ آپ اتنے سالوں آپ نے وہاں کی عزاداری کی ہے اور آپ وہاں سے اس سب کو دیکھ کر آتے ہیں تو اپنے گھر میں یہ ایک عزاداری کا جو سلسلہ ہے پوری تہذیب کا ایک سلسلہ ہے. جو لوگ آتے ہیں اور خصوصی طور پہ وہ دیکھتے ہیں انہیں خوشی ہوتی ہے اور بہت سے لوگ سمجھتے ہوں کہ ہم انڈیا میں ہی بیٹھے ہم عزاداری کر. ایسے ہی میں تو خاور کہتا ہوں آج کل تو کیونکہ میڈیا کا زمانہ ہے تو امروہہ کے جو نوجوان نسل ہے اس نے اتنا بڑا کارنامہ کیا ہے. امروہہ میں جو روزانہ جلوس ہے وہ 17.5 کلومیٹر ناپ کے چلتا ہے ماشاءاللہ اور 10 گھنٹے. تو وہ انہوں نے جو بھی ٹیکنالوجی کو استعمال کیا وہ پورے 10 گھنٹے 17.5 کلومیٹر ایک ایک مقام سے اس کی لائیو ٹیلی کاسٹ کرتے ہیں. آپ امروہہ عزاداری کریں امروہہ.com وغیرہ ہے اس پہ آپ جب دل چاہے دیکھیں آپ. تو میں تو یہ کہوں گا کہ کسی وقت تم ایک پروگرام ایسا کرو کہ وہاں سے وہ لو اور پھر ہم اس کی ریکارڈنگ سے نا ایک ریکارڈنگ لے لو شروع سے بالکل اور پھر ہم اس پہ کمنٹری کریں کہ یہ کیا ہے رہا ہے. یہ جو اونٹ ہیں یہ کیا ہے, یہ آرائش کیا ہے, یہ جو باجا بج رہا ہے یہ کیا ہے, یہ نوبت کیا ہے. تھوڑا سا اس کا اویئرنیس نہیں ہے. لوگ جیسے ہم امروہہ کا جب ہم کربلا میں جلوس برآمد کرتے ہیں لوگ اس پہ اعتراض کر رہے ہیں کہ یہ کیا ہے, یہ ڈھول باجے آپ کیا بجا رہے ہیں, یہ سب کیا ہے. لوگ اس پہ اعتراض کر رہے ہیں آج کل, اصل میں تنقید کرنے لگے ہیں. یہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے اس بارے میں. نہیں اصل میں لوگ جو ہیں جو واقعہ کربلا ہے نا وہ ایک مطلب ایک کوئی مذہبی اس کا ایک پہلو مذہبی ہے لیکن ایک اس کا تہذیبی پہلو بھی ہے. اچھا اور ہر جہاں بھی دنیا میں یہ عزاداری ہوتی ہے اس میں مقامی رنگ شامل ہوتا ہے. میں ابھی اس پہ ایک افریقہ کا دیکھ رہا تھا تو افریقی منکن تو مولا جو ہے وہ اچھل کے پہنچ رہے ہیں. آپ کربلا جاتے ہیں عراق جاتے ہیں تم تو ہر سال جاتے ہو وہاں ماتم ڈرم پہ ہوتا ہے. بالکل ایران میں بھی ایسے ہی ہے. اور جھانجھ ہوتے ہیں وہ جو پیتل کے ہوتے ہیں تو اس میں نا ہر جگہ کا ایک مقامی رکھا ہاں تہذیب اس کا مقامی رنگ پاکستان یا ہندوستان کی مختلف جگہوں پہ مختلف ہوتے ہیں. اور ہندوستان میں یہ ہے کہ ابھی دیکھیں کہ اگر دلدل کے آگے جتنے دیگر مذاہب کے لوگ ہیں وہ پھول نچھاور کرتے ہیں. ماشاءاللہ میں نے دیکھا انڈیا میں ہی پھول امروہے پہ جو دلدل ہے اس کے آگے وہ مطلب مجھے یہ الفاظ اچھے نہیں لگتے کہنے میں لیکن جو ہندو ہیں وہ وہاں نہ کوئی بازار بند ہوتا ہے نہ کوئی پولیس فورس ہوتی ہے, بالکل پرامن طریقے سے جلوس نکلتے چلے جاتے ہیں. اس پہ پورا ایک پروگرام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ لوگ سمجھیں کہ بلکہ میں تمہیں ایک اور چل جائے کاٹ دینا اس کو. ایک کتاب ہے علی پور پالی ایک شہر ہے گاؤں ہے کہنا چاہیے بہار میں, تو اس کی عزاداری پہ میرے پاس ایک کتاب ہے انہوں نے لکھی ہے. آپ پڑھیں کہ کہاں کہاں خالصتاً ہندو کر رہے ہیں, کس چوراہا جو ہے وہ ہندوؤں کے نام سے منسوب ہے کہ یہاں تازیہ ان کا. واہ سبحان اللہ. یہ تو ہمارے ہاں کتنے برس آپ نے انڈیا میں آپ نے مطلب وہاں کی عزاداری کتنے سال آپ گئے؟ نہیں ویسے تو میرا تو کیونکہ میرا ننیہال سارا وہیں پر تھا تو میں تو بہت چھوٹی عمر سے جاتا تھا. لیکن ظاہر ہے اس میں لمبے وقفے آتے تھے, جنگیں ہو جاتی تھیں, ان کی فلانا ہو جاتا تھا. پھر شادی ہوئی تو بچے چھوٹے تھے تو اس زمانے میں اس انداز سے نہیں جا سکتے تھے. لیکن جس دن بچوں سے فارغ ہوئے اس دن میں اور ہاں بیگم ہماری رانا ہم پھر ہر سال جاتے تھے. محرم میں آپ لوگوں نے ہمیشہ کا یہ ہاں محرم آیا اور بقرعید ختم ہوئی یا بقرعید سے پہلے ہم امروہہ روانہ ہو گئے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور وہیں برسوں کتنے برس آپ نے 15 سال تو یقینی ہیں اور 15 سال میں بھی بیچ میں شادی ہوئی تو اس میں ہم چلے جاتے ہیں. سبحان اللہ. یہ سلسلہ آپ کی آخری بات کے طور پہ کہہ رہا ہوں 15 میں یہ تھا کہ ہلال نقوی صاحب بھی گئے ہوئے تھے. اچھا. تو اس سال میرا تیسرا پھیرا تھا. میں محرم کر کے آیا, پھر ایک میری بھتیجی کی وہاں شادی شروع ہو گئی اس میں چلا گیا, پھر محرم آیا پھر آ گیا, تو 11 مہینوں میں 3 پھیرے ہو گئے تھے. تو ہم اور ہلال بیٹھے کہیں چائے پی رہے تھے تو میں نے کہا یار ہلال دیکھو ان 11 مہینوں میں تیسرا پھیرا ہے. تو ہلال تھوڑی دیر خاموش ہوئے, منٹ بھاری بولے سلطان یہ سنو. انہوں نے کہا کہ امروہہ کی بستی میں سلطان کا ڈیرا ہے, ان 11 مہینوں میں تیسرا پھیرا ہے. تو یہ میں نے کہا بھائی لکھ کے دے دو یار مجھے فوری طور سے. تو اس قسم کی والی باتیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے کافی اچھا. ماشاء اللہ سے آپ کا سلسلہ عزاداری کا ہم نے آپ بتایا. آپ ناظرین سلطان صاحب نے اپنے گھر کی تمام عزاداری کا بتایا یہاں پر. آپ دیکھ رہے ہیں قائم ٹی وی, میں ہوں خاور رضا نقوی. دیکھتے رہیے قائم ٹی وی کینیڈا.